على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے پہلے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 61 سے، آیت نمبر 61 سے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لے ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہ من دابہ، تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑے، یعنی جیسے کوئی گناہ ہو اور اس پر اللہ کی پکڑ فوراً آنا شروع ہو جائے تو پھر زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک مقررہ وقت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہ وہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہٹتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے۔ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، کوئی شک ہی نہیں کہ بے شک ان کے لیے آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں میں رسول بھیجے ہیں۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، پھر خوشنما کر دیا ان کے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ فہو ولیہم اليوم، سو وہی ان کا دوست ہے آج۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، مگر اس لیے کہ نازل کی گئی ہے تاکہ آپ ان کے لیے وہ بات واضح کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور تاکہ ہدایت اور رحمت بن جائے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور لوگوں کے مابین اختلافی معاملات کو طے کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اب یہ سورۃ النحل کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے نشانیوں کے طور پر، اور اس میں سب سے پہلا حصہ آپ کو نظر آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں 4 مشروبات کی صورت میں بیان ہوئی۔ فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زمین کو زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں۔ پہلی اللہ کی بڑی نشانی مشروبات میں سے وہ پانی ہے۔ اللہ اس پانی کو آسمان سے برساتے ہیں، اور اس میں نشانی کس درجے کی ہے کہ اللہ انہی سمندروں سے اس پانی کو ایویپریٹ کرتے ہیں۔ وہ پانی بادلوں میں جاتا ہے، یہاں کا کڑوا اور کھارا پانی وہ جب آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے اور واپس جب نازل کیا جاتا ہے تو میٹھا ہو کے واپس آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو آسمان والے کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دے گا اللہ اس کی کڑواہٹ ختم کر دے گا، اللہ اس کے اندر سے شرک کی نمکینی کو نکال دے گا، اور اللہ اس کے اندر توحید کی مٹھاس پیدا فرما دے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بڑا سبق موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، اب یہ دوسرا مشروب آ رہا ہے جس کا ذکر ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت مثال ہے قرآن مجید کی۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹ میں موجود ہے۔ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، خون کے اور گوبر کے درمیان میں سے، لبنن،
خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ ہے اور بہت خوش ذائقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے پینے والے ہیں۔ دو گندگیوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خالص دودھ کا چشمہ چلاتے ہیں۔ دو گندگیوں میں سے ایک گندگی خون کی ہے اور دوسری گندگی گوبر کی ہے۔ دونوں اطراف میں یہ گندگیاں موجود ہیں، اللہ اس کے درمیان میں سے ایک صاف ستھرا چشمہ چلاتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اور کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ ان دونوں گندگیوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس دودھ میں ان دونوں گندگیوں کا نہ رنگ شامل ہوتا ہے نہ بو شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے صاف شفاف سفید دودھ برآمد کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو اپنے معاشرے کی اکثریت کا شکوہ کرتے نہیں تھکتے کہ سوسائٹی تو ایسی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، میں کیسے اپنے آپ کو تبدیل کر لوں، یا میں اس اکثریت کے درمیان میں کیسے اللہ کے دین پہ چل سکتا ہوں، کیسے استقامت اختیار کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے، جب ہم تمہارے لیے ان گندگیوں کے درمیان میں سے خالص دودھ نکال کے تمہیں عطا کرتے ہیں تو تمہیں بھی چاہیے جب معاشرے میں تمہارے ہر جانب گندگیاں موجود ہوں تو تم اپنے آپ کو توحید کے اوپر اس خالص توحید پر قائم رکھو جس کا تم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دین پہ استقامت پر رکھو۔ اپنے لیے تو ہم سب چیزیں خالص پسند کرتے ہیں، معلوم ہو کہ فلاں جگہ سے خالص دودھ مل رہا ہے تو اس کے لیے کوشش کریں گے، دور چلے جائیں گے، وہاں سے یعنی مہنگا دودھ خرید لیں گے۔ اپنے لیے ہم ہر شے خالص پسند کرتے ہیں، اور جب اللہ کو پکارنے کی بات آتی ہے تو اس میں ملاوٹیں کرتے ہیں، پھر غیر اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، پھر اللہ کے غیر کے سامنے اپنی مشکلیں بھی رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جب اللہ تمہارے لیے ہر شے خالص پسند فرماتے ہیں تو تم بھی اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کو خالص کر لو۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، تیسرا مشروب کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم اس سے نشہ آور چیز بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق بھی، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔ یعنی وہ جو کھجور اور انگور ہیں، آپ چاہیں تو ان پھلوں کو استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، چاہیں تو ان سے اچھا رزق حاصل کر لیں، اور چاہیں تو انہی کو ایک خاص کیمیکل پروسیس سے گزار کر اس طیب شے کو خبیث میں تبدیل کر دیں شراب کی صورت۔ اور پھر چوتھے مشروب کی بات آ رہی ہے، اور اس کی تو کیا ہی بات ہے، فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وحی کی ہے آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی جانب، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ گھر بنائے اپنا پہاڑوں میں، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں بھی، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ان چھپڑوں میں بھی جو لوگ بناتے ہیں چھتوں کے نیچے۔ اللہ نے یہ گھر بنانے کا طریقہ اس شہد کی مکھی کے اندر رکھا ہے۔ آپ کبھی شہد کی مکھی کے گھر کا سٹرکچر دیکھیں جسے ہائف کہا جاتا ہے، اتنا زبردست انداز سے اس کو وہ تعمیر کرتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا ایسا چھتا بنانا۔ پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جتنے پھل موجود ہیں ان میں سے کھاؤ، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کی آسان کیے ہوئے راستوں پہ چلتی رہے۔ یعنی وہ جو ایک مکھی اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور پھر سارا دن رینڈملی گھومتی رہتی ہے، جہاں کہیں اسے پھل ملتے ہیں، پھول ملتے ہیں، ان کا رس چوستی ہے، اور اس کے بعد یعنی یوں سمجھیں کہ رینڈملی آپ نے کہیں جانا ہو تو اس کے لیے آپ کو کسی نقشے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن واپس اپنے گھر لوٹنے کے لیے آپ کو راستہ بتانے والا کون ہے؟ وہ شہد کی مکھی سیدھی اپنے چھتے میں واپس کیسے پہنچتی ہے؟
تو فرمایا کہ یہ اللہ ہی ہے جو اس کو راستہ دکھاتا ہے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی اگر بھٹکتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے راستوں میں چل پڑو اور واپس لوٹنا چاہو تو ایک مرتبہ صرف ارادہ کرنا، ایک مرتبہ صرف رجوع کرنے کی خواہش اللہ کے سامنے رکھنا، ایک مرتبہ اللہ سے توبہ کرنا اور معافی مانگنا، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے واپسی کے راستے تمہارے لیے کیسے آسان کرتا ہے۔ یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ میں سے وہ ایک مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا، یہ وہ شہد ہے جو انسان اپنی پوری آرٹیفیشل انڈسٹری کو کام میں لا کر بھی پیدا نہیں کر سکتا، وہ شہد جو اللہ نے اس مکھی کے پیٹ میں پیدا کر دیا ہے، اور پھر اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا بھی رکھتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اس بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جان لینے کے بعد بھی کچھ نہ جانتا ہو، اس کا حافظہ کمزوری کی طرف جاتا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں تک نہیں پہنچاتے، وہ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، اور کس ڈر سے نہیں کرتے؟ فہم فیہ سواء، کہیں رزق میں برابر نہ ہو جائیں، کہیں کل یہ جو ہمارے غلام ہیں، یہ جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں، کہیں یہ ہمارے برابر آ کے نہ بیٹھ جائیں۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ آپ ذرا اس دنیا کے اصول کو سمجھیں، وہ شخص جو خود تجارت کر رہا ہے وہ کسی کو ملازمت پر رکھے گا تو کبھی اس کو اس کا حق نہیں دے گا، اس کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کم پر ہائرنگ کرے اور جو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائی ہیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے بھی تمہیں عطا فرمائے اور پوتے بھی عطا فرما دیے، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو ان کے لیے آسمان و زمین میں کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، وَلَا يَسْتَطِعُونَ، اور نہ ہی وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، اللہ کی ذات کی تشبیہ نہ دو کسی اور سے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرمائی ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کر رکھا ہے، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ طریقے سے بھی اور ظاہر طریقے سے بھی۔ ایک وہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، جو دنیا کی غلامی میں لگا ہوا ہے، دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں ہر وقت، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خرچ کرنے والا اور نہ خرچ کرنے والا، کیا صدقہ کرنے والا اور صدقہ نہ کرنے والا، کیا انفاق کرنے والا اور انفاق نہ کرنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟
الحمدللہ، تمام شکر اللہ کا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں آسانی دے رکھی ہے، اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جھجکو مت۔ وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ نے ایک اور مثال بیان فرمائی کہ دو آدمی ہیں، احدہما ابکم، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور یہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے اس کا مالک کسی کام سے، تو یہ اس کے لیے کوئی خیر کی خبر لے کے نہیں آتا۔ هل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے؟ ایک وہ شخص جو ہے تو کسی کی غلامی میں، لیکن اس غلامی کا اقرار تو کرتا ہے، اپنے مالک کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اپنے مالک کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے والا نہیں، یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ بللہ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے راز تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت کا معاملہ تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ جھپکنے والی بات ہو، اتنا قریب آ چکا۔ او هو اقرب، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے بطن سے، لا تعلمون شیئا، جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کی فضاؤں میں مسخر ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامتا انہیں کوئی مگر اللہ۔ کون ہے جو ان پرندوں کو آسمانوں میں اڑا رہا ہے؟ کون انہیں طاقت پرواز دیتا ہے؟ یہ حضرت انسان اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر جب اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کروڑوں کی مالیت کا ایک جہاز بناتا ہے، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے انجنز رکھتا ہے، اس پر اتنا مال خرچ کرتا ہے، اتنی ٹیکنالوجی لگاتا ہے، پھر کہیں اس قابل ہوتا ہے کہ ہوا میں اڑ سکے؟ اللہ نے وہی اڑنے کی صلاحیت ایک چھوٹی سی مکھی میں بھی رکھی ہے، ایک مچھر میں بھی رکھی ہے، ایک چڑیا میں بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان انجنز کے بغیر ہوا میں اڑا کے بتاتا ہے کہ ان کو ہوا میں اڑانے والا، ان کو تھامنے والا میں ہوں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تمہاری جو مخالف ہوا ہے وہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، تم اگر اللہ کے لیے اس ہوا کی مخالفت میں نکل پڑے ہو تو تمہیں اس میں تھامنے والا اور تمہیں ثابت قدمی دینے والا تمہارا رب ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنا دی۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنائے۔ تستخفونها یوم ظعنکم، تم اپنے سفر کے دوران ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں۔ ویوم اقامتکم، اور اپنے قیام کے دن میں، یعنی جو خیمے لگائے جاتے ہیں وہ ان جانوروں کی کھال کے خیمے، انہیں کیری کرنا بھی آسان ہے، اور جہاں کہیں سفر کے دوران موقع ملے تو وہاں پر قیام کرنے کے لیے بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا، اور بھیڑ کی اون سے اور اونٹوں کی ببریوں سے اور بکریوں کے بالوں سے اللہ نے تمہیں سکھایا کہ تم نے اپنے گھر کا سامان کیسے بنانا ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت کے لیے استعمال کی چیزیں بنانی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں سائے بنا دیے ہیں۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اس نے تمہارے لیے وہ لباس بنایا جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے۔ ان جانوروں کی کھال کے اندر اللہ نے وہ خاص کیفیت رکھی ہے جس سے حرارت پیدا ہو، اور پھر انسان جب اس کا بنا ہوا لباس اوڑھ لے تو سردی کے موسم کی شدت سے بچ جائے۔ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور وہ لباس بھی جو تمہیں تمہاری جنگ سے بچانے والا ہے۔
یہ زرہ بنانے کا جو فن تھا، یہ اللہ فرما رہے ہیں، آگے جا کے آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فن حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا، زرہ کیسے بنانی لوہے کی۔ اور ظاہر ہے یہ لوہے کی زرہ انسان پہلے تو جیسے کیفیت آج کے بلٹ پروف جیکٹ کی ہے، اس طرح کی کیفیت کچھ حاصل ہو جاتی تھی کہ تلوار پھر اس زرہ پہ اثر نہیں کرتی تھی، جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے رخ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تو ناشکر لوگ ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع ملے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، کہیں گے ہمارے رب یہی تو ہیں ہمارے شریک، الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جنہیں ہم آپ کے سوا پکارا کرتے تھے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پھر ان کے شریک ان کی طرف یہ بات واپس پھینک دیں گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم جھوٹے ہو، یعنی وہ شریک بالکل اعلان بیزاری کر رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود مانو، ہم تو تمہیں اس کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ اللہ کی طرف اس دن فرما برداری کو پیش کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکا، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ہم انہیں عذاب میں پھر ایک اور عذاب پہ بڑھا دیں گے۔ یہ جو دو عذاب ہیں، ایک مفہوم تو مفسرین نے سے یہ لیا ہے کہ عذاب جتنا قیامت والے دن ان کو ہونا ہے اس سے دگنا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور ایک بڑا سادہ مفہوم ہے زدناہم عذابا فوق العذاب، ایک عذاب پہلے چل رہا ہوگا اور ایک عذاب بعد میں چلنا شروع ہو جائے گا قیامت کے دن جا کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر بھی اس عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور جب روز حشر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو کئی گنا بڑھا دیں گے جہنم کے اندر، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بنائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ کے لائیں گے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور یہ کہ تم اپنے قرابت داروں کو دیا کرو، ان پہ خرچ کیا کرو، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور زیادتی سے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس نصیحت کو یاد رکھنے والے بن جاؤ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم آپس میں ایک دوسرے سے عہد کیا کرو، اللہ کا وعدہ اس کو پورا کر لیا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد انہیں توڑا نہ کرو۔
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے آپ پر خود ضامن بنا لیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت کاتا. اور جب وہ سوت کاٹ رہی تھی، یعنی یہ جو پرانے زمانے میں وہ کھڈیاں ہوتی تھیں اور خواتین ان پہ بیٹھ کر سوت کاتا کرتی تھی، اس خاتون نے بڑی محنت کی اور پھر اس نے اپنا سوت کاتا. پھر جب وہ مضبوط ہو گیا تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. ایسے تم اپنے دین کے ساتھ نہ کیا کرو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کی نسبت زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائے. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تمہیں اس عہد سے آزماتا ہے. ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور وہ قیامت کے دن ان باتوں کو واضح فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے. ولکن یضل من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ولتسألن عما کنتم تعملون، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اور اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنایا کرو. فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور اس برائی کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے. ولکم عذاب عظیم، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں بیچا نہ کرو. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. تم کچھ جھوٹی قسمیں کھاؤ گے، کاروبار میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لو گے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے، عارضی ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم ان لوگوں کو ان کے اجر ضرور دیں گے جو صبر کرتے رہے ہیں. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین عمل کے مطابق جو کیا کرتے تھے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، جس نے عمل کیا اچھا عمل، نیکی کا عمل، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہے بھی وہ ایمان والا. فَلَنُحَيِّيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے گزارنے کے لیے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور انہیں ان کا اجر عطا فرما دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین عمل کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگا کریں شیطان مردود سے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی قرآن پڑھنے لگیں تو پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اس لیے کہ اگر آپ نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا لیا، اس سے قبل تو شیطان آپ کو اس کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا کہ آپ رہنے دیں قرآن پڑھنے کو. آپ نے اسے ایک محاذ پہ شکست دی، آپ نے فیصلہ کیا کہ میں قرآن پڑھوں گا، اور پھر آپ نے قرآن مجید اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور آپ اسے پڑھنے لگے، تو وہی شیطان آپ کے دل میں آ کر آپ کی نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے دل کے اندر تکبر اور ریاکاری پیدا کر دے گا. اس لیے فرمایا اللہ کی پناہ میں آ جائے. قرآن مجید کو ہم نے پڑھنا ہے ہدایت کی غرض، ورنہ شیطان ہمیں کسی دوسری نیت میں مبتلا نہ کرے. تو جب بھی قرآن مجید پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک اس پر اس کا کوئی زور نہیں ہے، اس شیطان کی ذرا نہیں چلتی ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولون، اور بے شک اس کا زور ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھنے والے ہیں.
والذین هم به مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. یعنی شیطان کا زور صرف انہی پر چلتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، تو اللہ خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ نازل کرتے ہیں. مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا کہ قرآن مجید اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں آیتیں منسوخ کیوں ہوتی، اس میں حکم تبدیل کیوں ہوتا ہے. اور پھر وہ اس قسم کے سوال کرتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. معاذ اللہ، اللہ نے پہلے کوئی اور حکم دے دیا، اب کوئی اور حکم دے دیا. تو اس کا جواب اللہ نے عطا فرمایا کہ ہم جانتے ہیں ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں تم تو خود بنانے والے ہو. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ، روح القدس کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وہدی وبشری للمسلمین، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے. ولقد نعلم انہم یقولون، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، بے شک انہیں کوئی آدمی آ کے سکھا دیتا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو وہ مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے پوری دیکھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلیمی سلسلہ نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسکول سے، کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی. تو جب وہ کہتے تھے کہ یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے معاذ اللہ، تو ان کے سامنے ایک سوال یہ اٹھایا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا. یہ تو ہمیں نہیں پتا، اللہ کے رسول کو کیسے پتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر انہوں نے ایک نئی دلیل برآمد کی، اور دلیل یہ ہے کہ کوئی اور شخص آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جو ہے نا وہ یہ کلام لکھ کے دے دیتا ہے. کوئی شاعر ہوگا، کوئی بڑا شاعر جو ایسا کلام لکھ کے دے جاتا ہے. تو اللہ نے اس دلیل کا جواب دیا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. وہ تم جسے کلیم کر رہے ہو نا کہ کوئی شخص آتا ہے، ظاہر عرب کا ہوتا تو پہچانتے بھی، مکے کا ہوتا تو پہچانتے، قریش کا ہوتا تو جان لیتے. اس کا مطلب ہے تمہارے لیے ان نون آدمی، اور اگر یہ ان نون ہے تو کسی باہر کی بستی سے آتا ہوگا تبھی تم نہیں اس کو جانتے. اور اگر یہ کسی باہر کی بستی میں سے آتا ہے تو تمہارے بقول اس کی زبان تو اجمی ہے، یہ تو اجمی زبان میں گفتگو کرتا ہے. اور جس قرآن کو ہم اللہ کا کلام بنا کے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ تو واضح عربی زبان کے اندر موجود. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، لا يهديهم الله، لا يهديهم الله، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتے. ولهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، بے شک اللہ کی آیات کے بارے میں وہی لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور ایسے ہی لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اب ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا، الا من اکرہ، سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیتا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مکی دور میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کیا، انہوں نے مجھے اس حد تک مارا کہ مجھے لگا کہ شاید میں دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، شاید موت آنے والی ہے مجھے، اور میرے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے سامنے کلمہ کفر کہہ دیا. لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں
کہ وہ کلمہ کفر میری زبان پر تو بظاہر تھا جان بچانے کی خاطر، میرے دل میں نہیں تھا، میرا دل ایمان کی روشنی سے منور ہے، اب آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے جواب دیا ہے کہ اگر وہ شخص جس کو مجبور کر دیا جائے، جس کو جان کا خوف لاحق ہو جائے اور وہ اس کے لیے اس کو یعنی کسی مصلحت کا سہارا لینا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اسے کلمہ کفر مجبوراً کہنا پڑ جائے اس حالت میں کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے، تو فرمایا کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ سے بڑی امید ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیتا ہے، جیسے اسے اپنے سینے کو ایمان کے لیے کھولنا چاہیے۔ فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، واولئک هم الغافلون، اور وہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑنے والے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آخرت کے دن خسارے میں جانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے تھے، ثم جاہدوا، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، صبروا، اور صبر بھی کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب ان سب چیزوں کے ہونے کے بعد بہت بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان اس حالت میں پیش ہوگی کہ وہ اپنے لیے جھگڑا کرتی ہوگی۔ بہت طویل حدیث آئی ہے کتب حدیث میں اس حوالے سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ صرف اپنی جان کی پرواہ کرتے پھر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ اس دن کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو، شیر خوار بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو وہ اپنے بچے کو زمین پہ پٹکے گی اور بھاگ کھڑی ہوگی۔ اس دن یہ سب لوگ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے الفاظ یہ ہوں گے کہ یا اللہ میں آپ سے اپنی والدہ مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، بس آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو نفسا نفسی کا عالم، اور طویل حدیث ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہی سے نسل انسانی کا قافلہ شروع ہوا ہے، آپ اللہ سے ذرا ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، میں تو ابھی اس خوف میں مبتلا ہوں کہ کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ وہ جو تم نے جنت میں پھل کھانے سے تمہیں منع کیا تھا تم نے کیوں کھایا تھا، میں تو اپنے سوال کے لیے پریشان ہوں۔ تم ایسا کرو کسی اور کے پاس چلو، یہ وہاں سے نکلیں گے تو نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے، مختلف نبیوں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے درخواست کریں گے کہ ہماری سفارش کر دیں، ہماری معافی دلوا دیں۔ مختلف نبیوں کے پاس جا رہے ہیں، ہر طرف سے انکار ہو رہا ہے، ہر طرف سے معذرت ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو اپنی والدہ کے لیے بھی اللہ سے درخواست نہیں کرتا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے میں تو اپنی ذات کی بخشش مانگ رہا ہوں، بس اتنا نفسا نفسی کا عالم۔ اور اس کیفیت میں بھی ایک شخصیت ایسی ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور میں اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جاؤں گا، اللہ مجھ سے فرمائیں گے اپنا سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، عطا کیا جائے گا، سوال کیجئے جو آپ کہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور آواز ان کے لبوں پر ایک ہی ہوگی، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔
یہ ہے اصل میں اس قیامت کے دن کی کیفیت. ہر شخص نفسا نفسی کے عالم. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے. كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو بڑے امن اور چین سے رہ رہی تھی. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے ان کے پاس کھلا رزق آیا کرتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. عام طور پر تک یہ سمجھیں یہ آیات مبارکہ ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، لیکن آپ اسے تھوڑا سا براڈ سپیکٹرم میں لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اہل پاکستان کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اللہ نے آپ کو ملک عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ دی تھی جس پر آپ اللہ کے قانون کو نافذ کر کے دنیا کو دکھا سکتے تھے کہ خلافت اسلامیہ ایسی ہوتی. اسلامی ریاست اسے کہا جاتا ہے. تو فرمایا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ہم نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا. ان کی اکانومی تباہ ہو گئی، مقروض ہو گئے وہ. بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے کہ جو کاریگری وہ کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول آیا ہے انہی میں سے صلی اللہ علیہ وسلم. فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو انہیں اس عذاب نے پکڑ لیا جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا حلال بھی اور پاکیزہ بھی. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. ان كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ، بے شک اس نے تم پر مردار حرام کر دیا ہے. وَالدَّمَ، اور خون بھی. وَاللَّحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر جو لاچار کر دیا جائے بھوک سے، نہ وہ سرکش ہو نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا. یہ مضمون ہم تفصیل سے سورۃ المائدہ میں پڑھ رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور مت کہو اسے جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ کے سلسلے میں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اللہ پر جھوٹ گھڑنا چاہتے ہو. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. لَا يُفْلِحُونَ، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. مَتَاعٌ قَلِيلٌ، کیا کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ کے، کیا کما لیا انہوں نے؟ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی، یہ چند ایک فائدے جس میں یہ خوش ہیں، اور جو عارضی ہیں ان سے واپس لیے جانے والے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں تو پھر بہرحال دردناک عذاب موجود. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے. حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے آپ پر بیان کیا وہ ان کے لیے حرام کر دیا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے ہیں. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کوئی نادانی سے برائی کر لی، غلطی سے ان سے کوئی گناہ ہو گیا. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اور پھر اس نے توبہ کی اور بعد میں اصلاح کر لی. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اسے بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرما بردار امت تھے اللہ کے لیے اور بڑی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے. ولم یک من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، وہ شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا. اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دی تھی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی
بھلائی عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو بالکل یکسو تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھے. إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک ہفتے کا جو دن ہے ان لوگوں کے لیے ہم نے مقرر کیا جو اس میں اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب ان کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بات کا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے. ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، اب یہ بالکل آخری آیات جو ہے نا وہ سورۃ النحل کی آ رہی ہے. یہ یعنی بہت بڑے اساتذہ سے اور ائمہ سے یہ بات مذکور ہے، بلکہ یہاں تک آیا کہ بعض حضرات نے اپنے استاد سے یعنی ان کی وفات کے وقت یہ پوچھا کہ حضرت ہمیں کوئی نصیحت کر جائے، تو کہا قرآن تمہارے پاس موجود ہے، اس سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ لیکن اگر تم نصیحت چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں دین کا کام کرنے کا راستہ مل جائے، تو تم سورۃ النحل کی آخری آیات کو کبھی مت چھوڑنا. اور وہ آخری آیات کیا بتا رہی ہیں؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، پکارے لگاؤ، دعوت دو. اور کیسے دعوت دینی ہے؟ سب سے پہلی بات بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. اور میں ہمیشہ اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کی وہ کون سی لغت ہے جس میں حکمت کا ترجمہ لچک کیا گیا ہو. مجھے نہیں میسر آئی آج تک. ہم حکمت کو لچک سمجھنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب دعوت دین دینی، حکمت یہ ہے کہ فلاں شے ابھی لوگوں کو بری لگے گی، فلاں شے ہضم کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، فلاں شے کے اوپر یہ بھاگ جائیں گے، لہٰذا ابھی میں اس کو چھپا لیتا ہوں اور ابھی میں اس کو روک لیتا ہوں. اور حکمت یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے وہ باتیں کرنے لگوں جو باتیں لوگوں کو پسند آتی ہیں، جس کا ریسپانس اچھا ملتا ہے، جس پر مجمع بڑھتا ہے، وہ باتیں کر لوں. تو فرمایا نہیں، حکمت یہ نہیں ہے. حکمت تو اصل میں پختگی کو کہتے ہیں. یہ حکمت کا لفظ عربی میں ہا کاف میم سے نکلا ہے. کسی شے کا پختہ ہونا، مضبوط ہو جانا. جب تم لوگوں کو اللہ کی دعوت دو تو تمہاری دعوت کچی پکی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری دعوت دلائل سے اور علم سے خالی نہیں ہونی چاہیے. تمہاری دعوت میں دلائل بھی ہوں، تمہاری دعوت میں وہ اتنا یقین ہو تمہارے اندر کہ تم جس کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہو اسے معلوم ہو کہ یہ شخص اللہ کا مومن ہے. اس یقین کے ساتھ اور اس علم کے ساتھ دعوت دو. یہ حکمت کا مفہوم ہے. حکمت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی خوشنودی پر دعوت کو بدل دیا جائے. پھر فرمایا دوسرا معاملہ کیا ہو؟ بالموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ خوبصورت واعظ کیا کرو. ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز دعوت تھا وہ یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جنت کی باتیں پیش کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی محبت کو پیش کیا کرتے تھے. اور جب اس سے دل نرم ہو جایا کرتے تھے، محدثین نے احادیث کی کتب میں باقاعدہ باب باندھے ہیں کتاب الرقاق کے نام سے، دل کو نرم کر دینے والی باتوں کا بیان. اس لیے کہ جب دل نرم ہو گیا تو اس کے بعد آپ اس دل کو جس رخ پر چاہیں موڑ دیں. وہ جو کسان ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے اچھی فصل ملے، وہ زمین میں کھدائی کرتا ہے، وہ بیج اوپر پھینک کے نہیں آ جاتا. وہ پہلے بڑی محنت سے زمین میں کھدائی کرے گا، پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈالے گا، پھر اس کی گوڈی، پھر اس کو نرم کرے گا ہر اعتبار سے، اور پھر اس کے اندر بیج بوئے گا. تو فرمایا وہ خوبصورت واعظ کیا کرو. اور یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اللہ کے کلام سے زیادہ خوبصورت واعظ اس کائنات میں اور کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا تمہاری دعوت کا سینٹر پوائنٹ اللہ کا قرآن ہونا چاہیے.
اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دو. اور تیسری بات فرمائی وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث کرنی پڑ جائے، اگر جدال کرنا پڑ جائے ان سے، تو وہ بھی اس طریقے سے کرو جو سب سے اچھا طریقہ ہو. لڑائی جھگڑے سے اور مار کٹائی سے نہیں، بلکہ علمی دلائل دے کر اپنی بات ان کے سامنے پیش کرو. یہاں پھر میں ایک نقطہ عرض کر دوں، اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو بیان فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ذرا اندازہ کریں، یعنی 3 مختلف سٹیپس ہیں اور تینوں کو اللہ نے بیان فرمایا، تو پہلے 2 کا پیٹرن ایک جیسا ہے اور تیسرے کا پیٹرن بالکل مختلف ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت واز کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کرو تو ایسے طریقے سے جو بہت خوبصورت ہو. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو پہلی دونوں چیزیں ہیں نا، یہ تو عوام الناس کے کرنے کا کام ہے، لیکن یہ جو جدال ہے، یہ جو بحث مباحثہ ہے، یہ جو اہل کفر کے ساتھ ڈیبیٹ ہے، یہ عوام الناس کے کرنے کا کام نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے کرنے کا کام ہے جنہیں اللہ نے الراسخین فی العلم بنایا ہے، جو رسوخ رکھتے ہیں علم میں، جو پختگی رکھتے ہیں علم. ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ جدال کرتا رہے، بحث مباحثے کرنے لگے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہونے والا ہے. وهو اعلم بالمهتدین، اور وہی خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو. وان عاقبتم، اور اگر تم بدلہ لے لو، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے. ولئن صبرتم، اور بلا شبہ اگر تم صبر کر لو، لهو خیر للصابرین، تو یقیناً یہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وصبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. وما صبرک الا باللہ، آپ کا صبر کرنا نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے. ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم نہ کریں. ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اور کسی تنگی میں مبتلا نہ ہو ان سازشی لوگوں کی وجہ سے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. انہیں اللہ کی معیت حاصل ہے، انہیں اللہ کی سپورٹ حاصل ہے، انہیں اللہ کا ساتھ حاصل ہے. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. یہاں پر سورۃ النحل کا اختتام ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو قرآن مجید کی 7 منازل ہیں ان میں سے تیسری منزل بھی مکمل ہوتی ہے الحمدللہ. اس کے بعد یہ آغاز ہے سورہ بنی اسرائیل کا، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کو جو سورۃ الاسراء کہنے کی وجہ ہے وہ اس کی پہلی آیت ہے. اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور چونکہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں معراج کے سفر کا ذکر آیا ہے، لہذا اس اعتبار سے اسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے ایک بڑے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی جانب، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جسے ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس کے ارد گرد کو، اس کے ماحول کو، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اس کی ذرا ٹائم لائن اپنے سامنے بالکل سیدھی کر لیں، پھر یہ سمجھ میں آئے گا اس سیرت کی ٹائم لائن کے مطابق کہ یہ معراج کا واقعہ ہوا کیوں کر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. سب سے پہلے خاندان والوں کو کھانے پہ بلایا اور ان کے سامنے دعوت رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بالفرض کسی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوتا، دھوکہ دے سکتا ہوتا، تو تم تو میرے اپنے خاندان والے ہو، تمہیں نہ دیتا. اس پر بھی کوئی خاص رسپانس نہیں آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عوامی دعوت کا آغاز کیا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وہاں سے مخالفت کا آغاز ہوا، اور مخالفت کرنے والا پہلا آدمی جو اس مجمع سے نکلا اور اس نے کہا تبا لک سائر الیوم، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا، اس کو جواب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے آ کر سب سے پہلے مخالفت شروع کی، اور اس کے بعد یہ مخالفت بڑھتی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں میں سے گزارا گیا، اور ان آزمائشوں میں ایک بہت بڑی آزمائش یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جتنے صحابہ تھے، چند ایک لوگ تھے، اور یہ لوگ وہ بھی تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، انہیں اذیتیں دینا شروع کر دی مشرکین مکہ نے۔ کبھی کسی کی شرمگاہ میں خنجر مار کر اس کو ہلاک کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، اور کبھی مکے کے بنیادی جو مین چوک ہے اس میں لٹاتے ہیں، اور پھر دونوں ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ اونٹ باندھتے ہیں چار، اور ان چاروں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اور یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نیند میں مبتلا کر دیں، یا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر تشریف نہ لائیں، نہیں، اسی وقت آپ کو نکلنا ہے، اور اسی وقت آ کے آپ کو اپنی نظروں سے اس منظر کو دیکھنا ہے۔ یہ کس قدر تکلیف تھے، وہ ہیرے جو چن چن کے جمع کیے تھے، کن آزمائشوں کی بھٹیوں سے انہیں گزارا جا رہا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مخالفت نہیں سہنی پڑی، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، معاذ اللہ، کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، الزام لگے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مخالفت ہوئی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر معاملہ یہاں تک نہیں رہا، بات فزیکل ٹارچر تک بھی آئی، اونٹوں کی اوجڑیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر رکھی گئی سجدے کی حالت میں تاکہ اٹھ نہ سکے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشیں بھی کی گئی، اگر آپ چاہیں ہم آپ کو وہ 3 چیزیں دے دیتے ہیں جو ہر انسان کی بنیادی خواہش ہے۔ نمبر 1، ہمیں لگتا ہے آپ 25 سال کے نوجوان تھے، ایک 40 سال کی خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا جو پہلے سے بھی یعنی شادی شدہ تھی، اور ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، لگتا ہے کہ شاید آپ کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے، کسی احساس کمتری میں مبتلا ہے، معاذ اللہ، ہم عرب کی سب سے خوبصورت عورت آپ کے نکاح میں دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ اچھا، آپ کو اگر کوئی مال و دولت کی ضرورت ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مال ہے وہ آپ کو کم محسوس ہو رہا ہے، ہم آپ کو مال عطا کر دیتے ہیں، آپ اپنی دعوت سے رک جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار کیا۔ اور پھر تیسری اور بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، پھر اقتدار پیش کیا گیا ہے، ہم آپ کو عرب کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، ہم جب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس نظام کے اندر جا کر اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ آپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ سرداری حاصل کرتے اور سردار بن کے، عرب کے بادشاہ بن کے، اور کہہ دیتے کہ جناب بس سارے کلمہ پڑھ لیں، سردار کا حکم آ گیا۔ نظام کے اندر جا کر نظام تبدیل نہیں ہوگا، نظام تبدیل کرنا ہے تو پھر اس نظام کے باہر بیٹھ کر اس کے شریک کار بننے کی بجائے اس نظام کو تہز نہز کر کے اور اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے۔
یہ پیشکشیں بھی ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، پھر آزمائشیں بڑھنا شروع ہوئیں، پھر وہ فزیکل ٹارچر ہوا، پھر وہ مینٹل ٹارچر ہوا، اور پھر اس سے آگے بڑھتے بڑھتے ان آزمائشوں میں سوشل بائیکاٹ تک بات آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سالوں تک اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بھوکے بلکتے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنا پڑا ہے، جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تقریباً 1000 راتیں اس حالت میں گزری ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی ہم درختوں کے پتے چبا لیا کرتے تھے، اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کئی دن بھوکے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے بغل میں کوئی شے موجود تھی، انہوں نے مجھے کھانے کو دی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کھانے کو دی۔ ان کیفیات سے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سالوں تک۔ 3 سال ان مشکل حالات سے گزرنے کے بعد یہ گمان ہوا کہ شاید اب کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، اب واپس جانے کا موقع آ گیا۔ وہ جو سوشل بائیکاٹ کا کاغذ تھا جسے بیت اللہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا تھا، اس کو دیمک کھا گئی، اور اب مکے کی طرف واپس لوٹنے کا ایک طریقہ، ایک سبب اللہ نے بنا دیا۔ لگتا ہے مشکلات اب کم ہونے والی ہیں، لگتا ہے اختتام کی طرف جانے والی ہیں، لگتا ہے کہ اب اللہ آسانی فرما دیں گے۔ لیکن جب واپس لوٹے تو وہ اہلیہ جنہوں نے اس وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا انتقال ہو گیا اسی سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہوا۔ عام الحزن کہا گیا ہے اس کو، سیرت غم کا سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جہاں اہلیہ ہونے کے ناطے سپورٹ کیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں ابو طالب کی جانب سے بھی، چچا کی جانب سے بھی خاندان کی سربراہ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سپورٹ حاصل تھی۔ اب ان کی وفات کے بعد ابو لہب اس خاندان کا سربراہ بنا ہے، پھر اس کی طرف سے مخالفت شروع ہوئی، خاندان کی سپورٹ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شاید اب مکہ میں میرے لیے کام کرنے کے مواقع ختم ہونے والے ہیں، اب شاید میرا خاندان بھی میرا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں جن جن چیزوں پر انسان تکیہ کر سکتا ہے، بھروسہ کر سکتا ہے، وہ سب ایک ایک کر کے واپس لی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، طائف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر لوگوں سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، وہاں کوئی مرکز بن جائے، وہاں سے دین کا کام نئے سرے سے شروع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے 1 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے، اور صبح و شام ایک ہی کام ہے، اللہ کے دین کی دعوت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انداز میں بھی کوئی اللہ کی دعوت دینے والا قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس انداز دعوت کے باوجود ایک آدمی طائف میں مسلمان نہیں ہوا، صبح و شام کی محنت ہو رہی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو رہا۔ وہ 3 سردار ہیں، تینوں آپس میں بھائی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان کے سامنے اللہ کے دین کا پیغام رکھتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں تو آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا، اگر آپ سچے ہوئے اور میں نے آپ کی بات نہ مانی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر آپ سچے نہ ہوئے اور میں نے آپ کی بات مان لی تو بھی اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں آپ کی گفتگو ہی نہیں سنوں گا، میرے سامنے بات ہی نہ کریں۔ دوسرا اس سے بڑا بدبخت کہنے لگا اللہ کو بس ایک یتیم ہی ملا تھا نبی بنانے کو، معاذ اللہ، اتنے شریف، اتنے عزت دار، اتنے مالدار سردار موجود تھے، اللہ کسی بڑے سردار کو نبوت دے دیتا۔ اور پھر تیسرے نے تو حد کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور لڑکے لگائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ انہیں پتھر مارو۔ کبھی آپ چشمے تصور سے وہ منظر دیکھیے نا،
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کی گلیوں میں پتھر مارے جا رہے ہیں، اور اس درجے تک کہ جسم سے خون بہنے لگا. اور وہ خادم سعد ہے، وہ کہتا ہے میں نے جب جوتا اتارنے کی کوشش کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ بہہ کر جوتے کے اندر ایسے آ گیا تھا کہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا تھا. ذوف اور نکاحت کی کیفیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھنے لگتے تو اٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں. اور واپسی پر وہ عتبہ کا باغ آتا ہے، وہ دونوں بھائی اپنی بالکنی میں کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ایسا حال تو کوئی اپنے دشمنوں کا نہیں کرتا جو طائف والوں نے محمد کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ترس آتا ہے. کہتے ہیں ہم تو شریکے میں ہیں، ہم تو خود نہیں جا سکتے. اپنے غلام کو بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں جاؤ ایسا کرو، باغ میں سے کچھ کھجوریں لو اور کچھ ٹھنڈا پانی لو اور جا کے ان کی خدمت میں پیش کرو. وہ غلام نہیں جانتا یہ کون ہے، وہ ان کی عظمتوں سے واقف بھی نہیں ہے، اس نے مہر نبوت بھی نہیں دیکھی، اس نے معجزہ بھی نہیں دیکھے. وہ صرف خدمت کی غرض سے اپنے ان کافر آقاؤں کے کہنے پر چند کھجوریں اور پانی لے کر چند لمحوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، اور اسی وقت متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ بتانے کے لیے ہدایت محنت پر نہیں ہے، ہدایت اللہ کی چوائس پر ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں. پورے مہینے کی محنت میں کوئی اور آدمی مسلمان نہیں. اب طائف سے واپس ایک کافر سردار کی پناہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں. محسوس ہو رہا تھا کہ جن جن چیزوں پر تکیہ تھا وہ سب بھروسے بالآخر ختم. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو اللہ نے باری باری سب کے ساتھ وہ بھروسے کا تعلق ختم کیا ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی نہیں. اور پھر اس موقع پر اللہ نے معراج پہ بلایا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتانے کے لیے کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ تمہیں دنیا کے ان سہاروں سے توڑتا چلا جا رہا ہو اور انسان کے محسوس کرنے لگے کہ میں اکیلا ہوں، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی قربت سے نوازتے ہیں. اور پھر اللہ اسے یہ بتاتے ہیں اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے تمہارا دکھ درد سمجھنے والا کوئی نہیں ہے اور تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تو تم نے بالکل نہیں گھبرانا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. یہ ہے معراج کا واقعہ. اور آپ کبھی یعنی اس کو کمپیئر کریں پری معراج سینیریو اور پوسٹ معراج سینیریو کو. پری معراج سینیریو یہ بتا رہا ہے معراج سے پہلے کا معاملہ کہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، 1 مہینے کی محنت ہے، ایک آدمی مسلمان نہیں ہو رہا. اور معراج کے فوراً بعد کے حالات ہمیں کیا نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مدینہ منورہ سے اس وفد کو بھیج دیں، وہ حج کے دن ہے اور وہ خود آ رہا ہے، وہ وفد پورے کا پورا، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کو وہ ایڈورٹائز کرواتے ہیں مشرکین مکہ کے ہاتھوں. ایسی اللہ نے ان کی مت مار دی نا مشرکوں کی. یہ آپس میں بیٹھے، انہوں نے کہا جو لوگ آئیں گے باہر سے وہ آ کر اگر محمد سے ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان پر ایمان نہ لے آئیں، لہٰذا انہوں نے اپنے نوجوانوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ مکہ کے داخلی دروازے پر سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور ہر آنے جانے والے کو کہیں تم آ تو رہے ہو مکہ میں لیکن یہاں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دیکھو ان سے نہ ملنا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈورٹائزمنٹ کروائی ہے مشرکین مکہ کے ذریعے سے. مدینہ والوں کو ویسے معلوم ہوتا یا نہ ہوتا، مکہ والوں نے خود بتا کے بھیج دیا انہیں اللہ کے نبی کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم. معراج سے پہلے کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے طائف جا رہے ہیں اور معراج کے بعد والے حالات میں مدینہ والے چل کے رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اللہ کا ساتھ جس کا وعدہ کیا گیا تھا معراج.
اور پھر اس حوالے سے ایک بات اور عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. باقی معراج کے جو تفصیلی معاملات ہم انشاءاللہ سورہ نجم میں ہم پڑھیں گے. لیکن ایک خاص بات، صرف یہ جو سفر ہے جس کا ذکر ہوا ہے، آپ سمجھیں معراج کے سفر کو اہل علم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک زمینی سفر ہے معراج کا، زمینی حصہ، اور ایک آسمانی سفر ہے. ایک ہاریزونٹل ٹریولنگ ہے جو رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ورٹیکل ٹریولنگ ہے. یہ جو زمینی سفر ہے اس کا ذکر ہوا ہے یہاں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور وہ جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر ہوا ہے سورہ نجم میں. یہ جو زمینی سفر ہے اس کے حوالے سے ذرا سمجھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت اٹھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا، بیدار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ میں آئے. بیت اللہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. یہ سارے واقعات وہ ہیں کہ جن کو بادی النظر میں اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھنا بہت مشکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہوش کی کیفیت میں تھے. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سینے کو چیرا گیا ہے اور میرے دل کو باہر نکالا گیا ہے، اور پھر اس میرے دل کو سونے کے ایک تشت میں رکھا گیا ہے، اور پھر اسے آب زمزم سے دھویا گیا ہے. بھائی مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور میزبان نہیں چاہتا کہ میرے مہمان کے دل میں وہ غم، وہ دکھ، وہ تکلیفیں، وہ سب کیفیات جن سے ابھی پچھلے حصے میں گزر کر آئے وہ موجود ہوں، لہٰذا اس دل کو دھویا گیا ہے. پھر وہیں اس کو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں انسٹال کر دیا گیا. یہ اوپن ہارٹ سرجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 2 مرتبہ ہوئی ہے. ایک مرتبہ تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اور ایک مرتبہ جب یہ واقعہ معراج ہونا تھا. اس اوپن ہارٹ سرجری کے بعد اب وہ سفر کا سلسلہ شروع ہونا ہے. وہ سفر کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کیسے جائیں گے، تو عرض کیا گیا کہ یہ آپ کے لیے اللہ نے ایک سواری بھیجی. اس سواری کا نام بڑا خاص ہے، اس کو کہتے ہیں براق. براق یہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجی، اس پہ سوار ہو جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، وہ ہنہنانے لگی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تجھے معلوم ہے تیرے پہ کون ہستی ہے؟ کتنی عظیم و شان شخصیت ہے جو تجھ سے سوار ہے. اور اسی براق پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین لے جایا گیا ہے، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں. پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہاں اس سواری کو باندھیے اور اندر تشریف لے آئیے. اللہ کے پیغمبروں کی صفیں بنی ہوئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نبیوں کی امامت کی. پھر وہاں سے اس آسمانی سفر کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. 7 آسمان، ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی پیغمبر موجود ہے اور ان سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں. ان 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لے جایا گیا، جہنم میں لے جایا گیا. ان دونوں کے احوال دکھائے گئے. اور یہ اس لیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ عین الیقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے. اور سدرۃ المنتہا کے بعد کیا معاملات ہیں، نہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث مبارکہ میں ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے. اور پھر وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اور یہ جو یہاں الفاظ آ رہے ہیں نا، لیلن بتا رہے ہیں رات کا بہت مختصر حصہ گزرا تھا، بہت تھوڑا سا حصہ. اتنا مختصر حصہ تھا کہ وضو کا پانی بہہ رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گرم تھا. رات کا ذرہ برابر حصہ گزرا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پہ لے جانے کے لیے اس پروٹوکول کی خاطر اللہ نے کائنات کے وقت کو روک دیا تھا. مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ پڑھا رہے تھے
تو کہا اللہ نے کائنات کا وقت روکا معراج پر. لوگوں نے کہا حضرت سمجھ نہیں آئی کیسے روکا. تو منبر کے پاس نا وہ گھڑی لگی ہوئی تھی بڑی, جس کے اندر گھڑیال جسے کہہ لیں آپ, جس کے اندر پینڈلم موجود ہوتا ہے. ہاتھ بڑھایا اور اس پینڈلم کو پکڑ لیا. کہا دیکھو میں نے وقت روک دیا ہے اور میں خود بیان کرتا جا رہا ہوں, میں اپنا کام کرتا جا رہا ہوں. میرا زور چلتا ہے صرف اس مسجد کی گھڑی پہ, اور اللہ کی قدرت ہے اس کائنات کے وقت پہ. لہٰذا اللہ نے کائنات کے وقت کو روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر اللہ تعالیٰ لے گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو اللہ نے کائنات کو دوبارہ چلا دیا. اب یہ تو سارا سفر رات میں ہو گیا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں حسب معمول تشریف لائے. ابو جہل نے کہا ہاں جی آج کو نئی بات ہے آپ کے پاس سنانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک بات تو ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ رات اللہ نے مجھے سفر پہ بلایا تھا, میں یہاں سے فلسطین گیا تھا. کہیں آپ راتوں رات فلسطین گئے اور آج صبح آپ دوبارہ ہم میں موجود ہیں, یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مکمل بات سنو, میں صرف فلسطین تک نہیں گیا, پھر اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی ہے, پھر اللہ نے مجھے جنت جہنم کی سیر بھی کرائی ہے, پھر میں صبح کے وقت تمہارے پاس واپس موجود ہوں. ابو جہل نے لوگوں کو کہا کیا یہ باقی لوگوں کے سامنے بھی یہ بات بیان فرمائیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا بالکل. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پہلے نہیں کہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کوئی ذہنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب ہے, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, سنو ذرا کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات ان کے سامنے کہی. انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کی تصدیق کریں گے. بوڑھوں کو بلاؤ, بزرگوں کو بلاؤ جو فلسطین کا سفر کر کے آئے. انہیں بلایا گیا, کہا جناب آپ ذرا ان سے کراس کوسچننگ کریں, آپ ان سے سوال جواب کریں, پتہ لگ جائے گا یہ وہاں گئے تھے نہیں گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ سے سوال کرنے لگے. پہلا سوال کیا یہ بتائیں ذرا مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنی ہیں؟ ہم جن مسجدوں میں 20-20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کھڑکیاں کتنی ہیں, کبھی گنی؟ دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, روشن دان کتنے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے لگا یہ اس طرح کے سوال کر کے مجھے شاید جھوٹا نہ ثابت کر دے. اسی لمحے میں اللہ نے میرے سامنے مسجد اقصی کے منظر کو کھولا. یہ مجھ سے سوال کرتے جاتے تھے, میں دیکھ کر جواب دیتا جاتا تھا. سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے. اس مجمع میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو ایمان لایا ہو. اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واحد پبلک گیدرنگ ملتی ہے جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے. ایک واحد عوامی اجتماع. اسی مجمع سے لوگ نکلے اور جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہنے لگے اگر کوئی شخص کہے کہ وہ راتوں رات اپنے گھر سے نکلا اور اس نے فلسطین کا سفر کیا اور صبح واپس بھی آ گیا, کیا تم اس کی بات مانو گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں ایسے ہی کہہ رہا ہے, ممکن نہیں ہو سکتا, عقل نہیں مانتی. انہوں نے بڑے خوش ہو کر کہا وہ تمہارا جو یار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا ہے. تو ایک لمحہ سوچے بغیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو ایسا ہوا ہے, میں اس پر گواہ ہوں. کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے عقل نہیں مانتی. جیسے آج ہمیں لگتا ہے نا کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھائی, آج 1450 سال گزرنے کے باوجود, ٹیکنالوجی کی بلندیوں پر جانے کے باوجود بھی انسان سپیڈ آف لائٹ اچیو نہیں کر پایا, ٹائم کنٹرول نہیں کر پایا. وہ آئنسٹائن مرنے لگا تھا, مرتے مرتے اس کی زبان سے آخری جملہ نکلا کہ اگر ٹائم کنٹرول ہو سکتا تو آئنسٹائن کو کبھی موت نہ آتی. ٹائم کیسے کنٹرول ہوگا؟ سپیڈ آف لائٹ تک کیسے پہنچو گے تم؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اس بنیاد پر ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے اس واقعہ معراج کا انکار کرتا ہے, اور پھر ان کی مدد کے لیے ایسے دانشور آ جاتے ہیں مارکیٹ میں جو کہتے ہیں ہاں جی معراج تو خواب میں ہوئی تھی. یہ
خواب میں نہیں تھا، یہ پورا واقعہ جسمانی معراج تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ معراج کے سفر پہ لے کے گئے۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے، اور جس کو سمجھ نہیں آتی نا وہ صرف اتنی بات سے سمجھ لے کہ اللہ نے جس سواری کو رسول اللہ کے لیے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام تھا براق۔ براق کا لفظ برق سے نکلا ہے، برق روشنی کو کہتے ہیں، اور براق کا مطلب ہے جو روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے چلنے والی ہے۔ تمہارے ٹیکنالوجی کے پلے نہیں ہے کہ تم روشنی کی رفتار کو اچیو کر سکو، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ اللہ نے سواری کا نام اس کے اعتبار سے رکھا ہے کہ کسی کو شک نہ ہو اس میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کیسا ہوا ہے۔ کہا تم تو کہہ رہے تھے ممکن نہیں ہے۔ کہا اللہ کے بندو میں نے تو اس بات کی تصدیق کر رکھی ہے، میں تو اس پر ایمان لا چکا ہوں کہ روزانہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایک فرشتہ صبح و شام میرے نبی کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتا ہے۔ اگر اللہ نے ایک مرتبہ اعزاز کے لیے میرے نبی کو اپنے پاس بلا لیا تو اس میں کیا مشکل ہے۔ اور پھر خود گئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ واقعہ سنا، ہر جملے کے جواب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ایسے دیکھا، ایسے سفر کیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جملے کے جواب میں فرماتے تھے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی مرتبہ یہ جملہ کہا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ پورا واقعہ سنانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا ابوبکر اتنی دفعہ تصدیق کرنے کے بعد آج سے آپ صدیق ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کے احکام تمہاری عقل اور سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس پر ایمان لانا تمہارے لیے لازمی ہے۔ فرمایا سبحان الذی، واحد سورت قرآن کی جو سبحان کے لفظ سے شروع ہو رہی، سبح یسبح سے 7 صورتیں شروع ہوتی ہیں، سبحان سے ایک صورت شروع ہو رہی۔ سبحان الذی، تمہیں لگتا ہے یہ سفر بڑا مشکل تھا؟ نہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اس رات کے سفر پہ لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، کیونکہ وہ پاک ذات اس کی قدرت رکھتی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا، لتفسدن فی الارض مرتین، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، ولا تعلن علوا کبیرا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فاذا جاء وعد اولاہما، پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے تم پر اپنی طرف سے بندے بھیجے، اولی بأس شدید، جو بڑے سخت جنگجو تھے، فجاسوا خلال الدیار، پھر وہ گھروں کے اندر گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور وہ وعدہ تھا جو پورا ہونے والا تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے تمہارے حق میں ان کے خلاف باری کو پلٹا دیا۔ وامددناكم باموال وبنين، اور ہم نے تمہاری مدد کی اموال اور بیٹوں کے ساتھ۔ وجعلناكم اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم، اگر تم نے بھلائی کی، احسنتم لانفسکم، تو تم نے اپنے فائدے کے لیے بھلائی کی ہے۔ وان اسأتم فلاح، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہوگی۔ فاذا جاء وعد الاخرہ، تو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرۃ، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، ولیتبروا ما علوا تتبیرا، اور تاکہ برباد کریں اس پر جس پر وہ غالب آئیں بڑے برے انداز سے۔ عسى ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم
پر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر تم نے پہلے کی طرح وہی کچھ کیا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ بے شک یہ قرآن مجید اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے, سب سے زیادہ پختہ راستہ ہے, جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ یہ انسان کی جو فطرت ہے اس کی بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے اللہ. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ انسان شر کو مانگتا ہے, برائی کے لیے دعائیں کرتا ہے. دعاءہ بالخیر جیسے وہ اپنے لیے خیر مانگ رہا ہو. اسے معلوم نہیں ہے, اس کا شعور محدود ہے, اس کی سمجھ محدود ہے, یہ شر کو اپنے لیے خیر سمجھنے لگتا ہے. یہ جس دنیا کے بارے میں ہم سے سوال کرتا چلا جا رہا ہے, مانگتا چلا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ دنیا, اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے خیر نہیں شر ہے. اسی لیے وہ جو دعائے استخارہ ہے کبھی اس کے الفاظ پر غور کرے تو انسان اللہ کے سامنے کیا مناجات کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں اپنے معاملات آپ کے ثبوت کرتا ہوں. بعلمک و قدرتک میرا علم بھی محدود, میری قدرت بھی محدود. میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ جو آپ کے علم کے مطابق میرے لیے خیر ہے وہ مجھے عطا فرما دے, اور جو آپ کے علم کے مطابق میرے لیے شر ہے اس کو مجھ سے دور فرما دے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے, وہ چاہتا ہے سارے فائدے دنیا کی زندگی میں لے لے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ اور پھر ہم نے رات کی نشانی کو مدھم کر دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنا دیا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ اور تم سالوں کی تعداد اور حساب کو جان لو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ہر انسان کے ہم نے اس کا نصیب اس کی گردن میں لگا دیا ہے. اللہ نے اس کی تقدیر طے کر دی ہے. جو رزق اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ بھی اللہ نے اس کو دے دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا اور ہم اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب نکالیں گے, اس کا نامہ اعمال ہوگا وہ, اور وہ اسے کھلا ہوا پائے گا. اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اللہ اسے فرمائیں گے اقرا کتابک, پڑھو اس کتاب کو, اپنے نامہ اعمال خود پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا تم آج اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو. وہ چہروں کی سیاہیاں ظاہر کر رہی ہوں گی کہ جہنم میں جانے والے کون ہیں, اور وہ چہروں کی تر و تازگی ظاہر کر رہی ہوگی کہ جنت میں جانے والے کون ہیں. وہ نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا اشارہ ہوگا کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا, اور اس نامہ اعمال کو جب پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب جہنم کے سوا کوئی اور ٹھکانہ ہو نہیں سکتا. آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی. اور اگر اس حساب سے کوئی خوف دنیا کی زندگی میں محسوس ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو اپنا حساب ہم اسی زندگی میں کر لیں اس سے پہلے کہ قیامت کے دن حساب کیا جائے. یہی اللہ سے معافی مانگ لیں. من اہتدی جس نے ہدایت پائی فانما یہتدی لنفسی تو بے شک وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پاتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا تو جو گمراہ ہوا وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوا کرتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اپنے رسول کو بھیج دیں.
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم اس کے خوشحال لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں، جن کو اللہ نے آسانی دے رکھی ہو، جن کے پاس مال و دولت موجود ہو، جن کے پاس اقتدار موجود ہو، فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اس بستی میں نافرمانیاں کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ان پر اللہ کا عذاب کا جو قول ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اسے بری طرح سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی قومیں ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر دی۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے والا بھی اور ان کو دیکھنے والا بھی۔ من کان یرید العاجلہ، یہ عاجلہ کی جو اصطلاح ہے نا، اللہ نے قرآن مجید میں دنیا کے لیے استعمال کی، حالانکہ عاجلہ کا لفظی مطلب ہے عجلت والی، جلدی والی۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کو تشبیہ دیا کہ یہ جلدی ختم ہو جانے والی۔ من کان یرید العاجلہ، وہ جو دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کے فائدے چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جتنا ہم اس چاہتے ہیں اسے دنیا ہی میں عطا کر دیتے ہیں۔ لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی۔ یہ دنیا کا طلبگار تھا، یہ آخرت میں کچھ چاہتا ہی نہیں تھا، اس نے آخرت کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی تھی، تو اب آخرت میں اس کے لیے صرف جہنم ہے۔ یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل کیا جائے گا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا بن کے، ذلیل ہو کر اس جہنم میں جائے گا۔ ومن اراد الاخرہ، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو گیا، جس کی زندگی کی محنتیں اور مشقتیں آخرت کے لیے لگنا شروع ہو گئی، جس کے دل میں جنت کی محبت پیدا ہو گئی، جس کے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہوا، جس نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے جنت کو مانگنا شروع کیا، جس کے اندر قیامت کی دن کی کامیابی کی طلب پیدا ہو گئی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس نے اس جنت کے لیے وہ کوششیں کی جو اسے کرنی چاہیے تھی، اپنا پورا زور لگا دیا دنیا کی زندگی میں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ ایمان والا بھی ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی اللہ کی بارگاہ میں قدر کی جائے گی۔ اور قدر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جس شے کے لیے کوشش کر رہے تھے، یہ جس جنت کے لیے محنت کر رہے تھے، اللہ وہ جنت انہیں عطا فرما دیں۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کی محبت عطا فرمائے۔ کلن نمد، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، وہاؤلائی، اور ان کی بھی، یعنی وہ جو دنیا والے ہیں، وہاؤلائی، اور یہ جو آخرت والے ہیں ان کی بھی۔ کلن نمد، ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں، ہاؤلائی دنیا والے بھی، وہاؤلائی اور یہ آخرت والے بھی، ہم ان دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ من عطاء ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی عطا سے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیں ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، کسی کو علم میں ایک دوسرے پہ بہتر بنا دیا، کسی کو مال و دولت میں بہتر بنا دیا، کسی کو شہرت میں بہتر بنا دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، یعنی دنیا میں جو لوگوں کے درجات بنے ہوئے ہیں، آخرت میں یہ ایسے ہی رہیں یہ کوئی ضروری نہیں۔ اصل فیصلہ تو کامیابی اور ناکامی کا آخرت کے دن ہوگا۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یہ آخرت فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ جو اس روز کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے، اور جو خدا نہ خواستہ اس روز ناکام ہوا، دنیا کی زندگی میں چاہے کتنی کامیابیاں کیوں نہ سمیٹ چکا ہو، اس سے بڑا خسارے میں جانے والا شخص کوئی نہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنایا کرو۔ فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم مذمت والے، بے بس ہو کر، ذلیل ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ وقضى ربک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور اس حسن سلوک کا درجہ کیا ہوگا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما،
تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، وہ بڑھاپا جسے ہم ابھی پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ارذل العمر ہے، وہ جس میں انسان کے اعصاب کمزور ہو جایا کرتے ہیں، اس کا حافظہ ختم ہونے لگتا ہے، وہ اپنے بچپن کی زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگتا ہے۔ اگر تم اپنے والدین کو اس عمر میں پاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے بعض معاملات کی وجہ سے، ان کی کسی ضعف اور بیماری کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچنے لگے، تمہیں مشکل محسوس ہونے لگے ان کو سنبھالنا، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آنا، انہیں گھر سے نکال دینا ہے، مولویوں کے پاس آ کے دعائیں کرنی ہے، بس جی دعا کریں ابا جی کو اپنے پاس بلائیے، بہت مشکل ہو گیا معاملہ۔ نہیں، فرمایا فلا تقل لہما اف، اپنے ان بوڑھے والدین کو اف کہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ عربی زبان میں ناگواری کے اظہار کا سب سے ہلکا درجہ ہے اف، جسے آپ اپنے معاشرے کے اعتبار سے سمجھے نا کہ زبان سے کچھ کہیں بھی نا بس سر جھٹک دیں ایسے، یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے والدین کے ساتھ۔ وَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ذرا نرمی کے انداز میں بات کیا کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کے بازو نیاز مندی کے ساتھ جھکائے رکھو۔ وَقُلْ، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ان والدین کا حق یہ ہے کہ دعائیں قبول کرنے والا ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے مجھ سے ایسے دعائیں مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو اے میرے رب ان دونوں پر، میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے تب پالا تھا جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک لوگوں میں سے ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کیا کرو، والمسکین، اور محتاج کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، دیکھو بیجا خرچ کر کے اپنے مال کو نہ اڑایا کرو۔ ان دو الفاظ میں ذرا فرق سمجھ لیں، قرآن مجید نے یہ دونوں اصطلاحات استعمال کی اور دونوں سے منع فرمایا، ایک ہے اسراف اور دوسری ہے تبذیر۔ اسراف یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں ضرورت سے زائد خرچ کر دیا جائے۔ تبذیر یہ ہے کہ خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں تھا، ضرورت ہی نہیں تھی خرچ کرنے کی، تم نے ایک نیا موقع نکالا، تم نے ایک نئی بدعت پیدا کی اور اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دی۔ فرمایا ولا تبذر تبذیرا، بیجا خرچ کر کے اپنے مال کو نہ اڑایا کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ بیجا خرچ کرنے والے، یہ تبذیر کرنے والے، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تمہیں مستحقین سے اعراض کرنا پڑ ہی جائے، کوئی تمہارے پاس آئے، تم سے سوال کرے، تمہارے سامنے اپنی مشکل اور مجبوری رکھے، تم نے اس سے اعراض ہی کرنا ہو، تمہارا دل آمادہ نہ ہو اس کو عطا کرنے پر، یا تمہارے پاس اپنی وسعت نہ ہو کہ تم اسے عطا کر سکو، پھر بھی تمہیں اسے جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، اپنے رب کی ایسی رحمت کی طلب میں جس کی تم امید رکھتے ہو، فقل لهم قولا میسورا، تو تم اس سے نرم بات کیا کرو، اسے اچھے انداز میں منع کر دیا کرو۔
کسی فقیر کو دیکھتے ساتھ ہمارے اندر سے ایک مصلح نکل کے باہر آتا ہے نا، اصلاح کرنے والا، اور ہم دنیا جہان کی نصیحتیں اس کو کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے، سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ گداگری اچھا پیشہ نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جس شخصیت کا، جس ہستی کا نام لے کر مجھ سے سوال کر رہا ہے، اس ہستی کی عزت بہرحال میرے دل میں اس کائنات میں سب سے بلند ہے. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کیونکہ وہ جس ہستی کا نام لے کر آیا ہے اس نے کبھی مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا. اور اگر اعراض کرنا پڑ ہی جائے تو نرم انداز. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو. یعنی یہ دو الگ الگ سینیریوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے معاملے میں خرچ کرنے پہ آتا ہے تو اپنا ہاتھ کھول کے خرچ کرتا ہے، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں خرچ کر رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی دکھ نہیں ہو رہا. اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے آتا ہے تو اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. فرمایا دنیا میں خرچ کرنے لگو تو اپنا ہاتھ کھول نہ دیا کرو، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگو تو ہاتھ کو بند نہ کر لیا کرو. اعتدال کی روش اختیار کرو. فتح خدا ملوما محسورا، ورنہ تم ملامت کیے ہوئے اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تمہارا رب اب اس رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مال کے خوف سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک انہیں قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ. ولا تقربوا الزنا، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور یہاں قریب جانے سے مراد ہے وہ سارے راستے جو انسان کو زنا کی طرف مائل کرنے والے، جسے شروع میں ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہی ہے. قریب بھی نہ جاؤ زنا کے. وہ شاہراہ جو تمہیں زنا کی منزل پہ پہنچانے والی ہو، اس شاہراہ پہ پہلا پیر بھی رکھنا مومن کا کام نہیں ہے. انہ کان فاحشۃ، بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو کبھی قتل نہ کرو سوائے حق کے. ومن قتل مظلوما، اور جس کو مظلومی میں قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے. فلا یسرف فی القتل، وہ اس قاتل کی جان لینے میں زیادتی نہ کرے. انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی گئی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے. واوفوا بالعہد، اور عہد کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. واوفوا الکیل اذا کلتم، اور جب تم ناپنے لگو، وزن کرنے لگو، پورا وزن کیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولا کرو. ذالک خیر و احسن تعویلا، یقیناً بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا بھی ہے. ولا تقف ما لیس لک به علم، اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ جو بے سند باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں طرح طرح کی، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک یہ کان بھی اور یہ آنکھیں بھی اور یہ دل بھی، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تم سے. کانوں سے کیا سن کر آئے ہو، آنکھوں سے کیا دیکھ کر آئے ہو، دل میں کون سے خیالات تھے جو موجود تھے. لہذا ان اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلا کرو. انکا لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم پہاڑوں کی بلندی میں بھی نہیں پہنچ سکتے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب باتوں میں جو سب سے زیادہ پہلو ہے، ہر ایک کا جو برا پہلو ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحى الیک ربک
ربک من الحکمہ، یہ اس میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف حکمت کے اندر سے وحی کیا ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا کرو، فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ تم جہنم میں ملامت کیے ہوئے دھتکارے ہوئے بنا کے ڈالے جاؤ گے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے چن لیا ہے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اس نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ مشرکین مکہ کا ایک باطل عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ عدل کی بات ہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہیں، لیکن تم ذرا یہ بھی تو دیکھو، اپنے لیے تو تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، خود تو تم بیٹیوں کو زندہ دفن کراتے ہو، اور اللہ کے لیے تم فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیتے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، عام طور پر کسی کتاب کے اندر کوئی بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تو شاید یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس میں کچھ غلطی ہے، بار بار بات کیوں دہرائی گئی ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب اللہ ہے جس میں فرمایا گیا ہم نے مضامین کو دہرا دہرا کر بیان کیا ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر۔ جس شے کو اللہ نے جتنا ضروری سمجھا اتنی مرتبہ اس کو بیان کیا۔ وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں بڑھایا اس نے انہیں مگر صرف نفرت کے اندر۔ قل لو کان معہ آلہہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے، کما یقولون، جیسے وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تب وہ ضرور عرش والے تک پہنچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے۔ سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں بڑی بلندی کے ساتھ۔ تسبح له السماوات السبع والارض، اس ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ومن فیہن، اور جو مخلوقات ان کے اندر ہیں وہ بھی سب۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ کی حمد بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہو سکتا ہے کبھی وہ ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز وائبریٹ کر رہے ہیں، کبھی انسان ان کی اس وائبریشن کو ڈی کوڈ کر سکے تو معلوم ہو کہ ایک ایک الیکٹران بھی شاید اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ابھی تک ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ انہ کانا حلیما غفورا، بے شک وہ بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 44 سورہ بنی اسرائیل تک ہم نے پڑھ لیا، یہیں پر انشاءاللہ وقفہ کریں گے اور وقفے کے بعد آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ کچھ اعلانات ہیں۔ مکتبے پر بچوں کی دلچسپی کے لیے اسلامی کہانیوں پر مشتمل کتب خوبصورت پرنٹ میں موجود ہے۔ اس میں قصص الانبیاء کا سلسلہ ہے، خلفائے